حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي فقال چلیں پڑھیں آگے پڑھیں. فقال عمر لتأتيني بالبينات أو لأرمينك بالحجارة قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. یہ کتاب آپ کے سامنے جو موجود ہے یہ ہے امام مالک کی موطا. امام مالک نے اپنی اس کتاب موطا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کے اقوال اور اس کی بنیاد پر اپنی فقہی آراء کو جمع کیا. ہم سب یہ جانتے ہیں امام مالک مذہب مالک کے بانی ہیں. فقہ میں آغاز میں مذاہب کی تعداد جس طرح آج 5 میں منحصر ہو گئی ہے نہ تھی. دیگر فقہ بھی موجود تھیں جن میں امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام داؤد ظاہری مشہور تر ہیں. مرور زمانہ کے ساتھ دیگر فقہ اختتام پذیر ہوتی چلی گئیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کے فالوورز نہ تھے. اس وقت جو مشہور فقہ ہیں ان میں اہل سنت میں 4 فقہ مشہور ہیں. ہم سب جانتے ہیں فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے اور فقہ حنبلی. امام اوزاعی بھی اہل سنت کے تھے، امام سفیان ثوری علیہ رحمہ بھی اہل سنت کے تھے، داؤد ظاہری بھی اہل سنت کے تھے، لیکن ان کی فقہ معدوم ہو گئی. فقہ بنیادی طور پر رواج پاتی ہے طلباء کے مسلسل عمل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کے ساتھ. یہ انٹرنل فیکٹر ہے. اور ایکسٹرنل فیکٹر ہے فقہ کو رواج دینے کے لیے ریاست کا سہارا میسر آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ وہ فقہ کتنی زیادہ لوگوں کے عمومی مسائل کو حل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. موطا امام مالک فقہ مالکی کی بنیاد کے اوپر مرتب ہوئی، اور امام مالک نے اس میں جو فقہی رائے اختیار کی وہ بنیادی طور پہ احادیث مبارکہ سے اخذ کر کے اختیار کی. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ احادیث مختلف ہیں، ایک دوسرے سے ان کی عبارت میں اور ان کے مفہوم میں اختلاف موجود ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر فقہا لبرٹی لیتے ہیں رائے دوسری اختیار کرنے پر. حدیث سے رائے اختیار کرنے کے
ہر ایک فقیر نے اپنے اپنے معیارات مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان معیارات کے مطابق وہ احادیث مبارکہ کو جانچ پرکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث قابل حجت ہے یا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 فقہا اس وقت پوری دنیا میں اپنی فقہ کے اعتبار سے مشہور ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی کے پیروکار ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی تعداد کو 1.5 ارب سے 2 ارب تصور کریں تو اس میں فقہ حنفی کے ماننے والوں کی تعداد کم و بیش 90 کروڑ سے زائد نظر آئے گی۔ اس وقت دنیا میں ترکی، روس سے آزاد ہونے والی ریاستیں جن میں ترکمانستان، آذربائیجان اور تاجکستان، اور پھر اس کے ساتھ افغانستان، پھر پاکستان، پھر انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ پوری پٹی ہے جو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، جہاں پہ فقہ حنفی کا شعبہ ہے۔ ترکی میں فقہ حنفی پر کام ہوا المجلہ الاحکام العدلیہ کی صورت میں، اور فقہ حنفی کو کوڈیفائی کر دیا گیا۔ کوڈیفائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے نمبرنگ کے ساتھ قوانین کو مرتب کرنا۔ نمبرنگ کر دی گئی قوانین کی، 1 نمبر قانون، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر، تاکہ فیصلہ کرنے میں انسان کی آسانی ہو کہ قانون کس نمبر کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیجیے جیسے تعزیرات پاکستان پینل کوڈ ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے 420 دھوکہ دہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، 302 قتل کے لیے ہوتا ہے، 295 ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے توہین کے حوالے سے ہے، اسی طریقے سے دیگر قوانین ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ دیجئے کہ المجلہ الاحکام العدلیہ کے ترتب نے فقہ حنفی کو اور زیادہ مستحکم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ برصغیر پاک و ہند میں عالمگیر کے دور میں فتاوی عالمگیریہ، آپ نے ایک نام سنا ہے جسے فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، مرتب کیا گیا، اور جو لوگوں کے عمومی مسائل کا حل ہے اس فتاوی میں جمع کر دیا گیا، اور اسی کے مطابق پھر ہندوستان کے اندر عدالتوں کے اندر فیصلے ہوتے تھے۔ ان دونوں سے قبل قاضی امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا قاضی بننا فقہ حنفی کو دوام بخشتا ہے، اگرچہ آپ کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب قضات کو قبول نہیں کیا، اور اس کے قبول نہ کرنے کی بنیاد پر آپ نے بہت زیادہ تکالیف برداشت کی اور سجن قید کی سہولتیں آپ نے جھیلی، لیکن قاضی ابو یوسف نے قبول کیا قضات کو، پھر قاضی القضات بنے، اور پھر ان کے قاضی القضات بننے کی وجہ سے جو عمومی لوگوں کے فیصلے ہوئے یا ہونا شروع ہوئے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہوئے، جس نے فقہ حنفی کو ایک مضبوط اور مستحکم بنیاد دیگر فقہ کے مقابلے میں عطا کی، کہ آج تک ہم فقہ حنفی کو بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کی فقہ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ جو فقہ ہوتی ہے یہ نہ صرف انسان کے بنیادی عبادت کے مسائل کو حل کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرتی اور معاشی معاملات کو بھی
حل کرتی ہے، اور اس کے ساتھ عقوبات کے باب میں بھی بڑی فقہ کا کردار ہے، اور عقوبات میں بھی ہم مختلف آراء مختلف معاملات کے اوپر فقہا میں مختلف بھی دیکھتے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر فقیہ کے معیارات مختلف ہیں احادیث کو پرکھنے کے، لینے کے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اپنی فقہ کے مرتب کرنے میں بہرحال حدیث کو زیادہ فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب حدیث مختلف ہیں اور ان کے عبارتیں اور اس میں موجود معاملات اور مسائل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، تو پھر ہر فقیر کے اپنے اپنے معیار ہیں۔ جیسے امام مالک اہل مدینہ کی بیان کردہ احادیث مبارکہ کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں دیگر مقامات سے موصول ہونے والی احادیث پر، یا فقہائے مدینہ کے اقوال کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں کسی بھی مسئلے کے حل کرنے میں۔ یہ دو دھارے بنتے ہیں لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کے، ایک فقہ حنفی کا دھارا ہے اور دوسری طرف فقہ مالکی، شافعی اور حنبلی کا دھارا ہے۔ یہ جو مؤخر ذکر تین فقہ ہیں، ان تین فقہوں کے بنیادی ماخذ کے طور پہ احادیث کو زیادہ اخذ کرنے کی وجہ سے انہیں یا ان کے پیروکاروں کو یا ان فقہوں کے مرتب کرنے والوں کو اہل الحدیث کہا گیا، جبکہ اس کے مد مقابل فقہ حنفی کو مرتب کرنے والوں کو، فقہ حنفی کو لے کر چلنے والوں کو اہل الرائے سے تعبیر کہ وہ اہل رائے ہیں، یہ اہل حدیث ہیں۔ اس سے یہ بات تصور نہ کی جائے کہ جو آج کل کے اہل حدیث ہیں وہ انہی اہل الحدیث کا تسلسل ہے، یہ تصور نہ کیا جائے۔ اہل الحدیث اہل الرائے کے مد مقابل امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو فقہ تقدیری بھی کہا جاتا ہے۔ تقدیر قدر کا ایک معنی اندازہ کرنا ہے۔ تو جو فقہ تقدیری ہے، اس فقہ تقدیری کی بنیاد میں فقہ حنفی کے جو ماننے والے ہیں، وہ فقہ حنفی کے ماننے والے جب فقہ حنفی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں، بلکہ کوئی بھی فقہ کو آپ لے لیجیے، حقیقت میں اس فقہ کے ماننے والے دلیل کو سامنے رکھ کے مسئلہ نہیں لے رہے ہوتے، اخذ کر رہے ہوتے، بلکہ دلیل کی بنیاد پر جو مسئلہ فقہا نے بیان کر دیا ہے وہ اسے اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ایک نیا چلن نکل پڑا، بھئی کسی بھی چیز کا حل پیش کرنا تو دلیل لے کر آؤ، دلیل قرآن سے لے کے آؤ، حدیث سے لے کر آؤ۔ فقہا نے دلیل کو مسئلے کے ساتھ بیان نہیں کیا، دلیل کو الگ رکھا ہے، مسئلے کا حل الگ رکھا ہے۔ مسئلے کا حل رکھا عامۃ الناس کے لیے، عامۃ الناس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو مسئلہ سمجھنے کے لیے، جن کا تعلق علماء کے قبیلے سے ہے۔ اور اس نئے ٹرینڈ نے تھوڑا سا فقہا کو مجبور کر دیا کہ وہ اب جب بھی کسی مسئلے کو بیان کریں تو اس مسئلے کے ساتھ اس کی دلیل کو بھی بیان کریں، اور یہ بات بیان کرتے ہوئے نظر آئے کہ یہ فلاں حدیث ہے اور فلاں چیپٹر کی ہے اور حدیث نمبر یہ ہے، یا فلاں قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر یہ ہے۔ ماضی میں جب لوگ معاملات بیان کرتے تھے تو صرف القرآن کہنے سے کام ہو جایا کرتا تھا یا الحدیث کہنے سے کام ہو جایا کرتا تھا۔ لوگ نہیں کہتے تھے مولوی جی حدیث کا نمبر 10 کا، لوگ نہیں کہتے، لوگ اعتماد کرتے تھے علماء کے اوپر۔ اس نئے ٹرینڈ نے تحقیق کے باب میں
اضافہ کر دیا ہے کہ اب جب بھی بات کریں تو دلیل میں آپ کو اپنے مسلک کی حدیث اور اپنے مسلک کی اس آیت کو پیش کرنا ہوگا جس کی بنیاد پر وہ رائے اخذ کی گئی ہے۔ اس کے لیے علماء کو خاص طور پر ان کتابوں کا مطالعہ کرنا جن میں احادیث مبارکہ کے اختلاف کو ذکر کیا گیا، احادیث کو بیان کرنے کے بعد اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ والی حدیث کس فقیہ کے لیے دلیل کے طور پہ اخذ کی جاتی ہے اور یہ والی حدیث کس فقیہ کے لیے دلیل کے طور پہ اخذ کی جاتی ہے۔ میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کسی بھی فقہ کو دوام بخشنے کے لیے کچھ انٹرنل فیکٹر ہوتے ہیں اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایکسٹرنل فیکٹر کے طور پہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ قاضی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جب قاضی القضاء بنے تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر کے طور پہ ایک بڑا فقہ حنفی کو مدد ملی۔ اسی طریقے سے المجلہ الاحکام العدلیہ فتاوی عالمگیری کی صورت میں ایکسٹرنل فیکٹر کے طور پہ بڑی مدد ملی۔ انٹرنل فیکٹر میں شاگرد اور اس محقق فقیہ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب انٹرنل فیکٹر کے طور پہ تصور کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر امام نووی علیہ الرحمہ نہ ہوتے تو شافعیت بھی معدوم ہو جاتی، اور امام نووی علیہ الرحمہ کو شافعی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی امام شافعی کے 400-500 سال کے بعد امام نووی علیہ الرحمہ کی پیدائش اور ان کا شافعی مسلک ہونا اور شافعی مسلک ہو کے امام شافعی کے آراء اور امام شافعی کے مذہب کو آگے چلانے میں امام نووی کا بڑا اہم کردار ہے۔ آپ لوگ اگلے سال امام مسلم کی الجامع پڑھیں گے اور جو الجامع آپ کے سامنے ہوگی اس کو جو حاشیہ لکھا ہوا ہے امام نووی علیہ الرحمہ کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، اور اسی حاشیے کا جب ترجمہ کیا گیا تو علامہ غلام حسن سعیدی نے اپنی جو پہلی کتاب باقاعدہ اچھی کتاب جو حدیث کے حوالے سے مرتب کی شرح صحیح مسلم، اس میں آپ کو 50-60% امام نووی کی اسی شرح کا ترجمہ شرح کے طور پہ صحیح مسلم شریف میں نظر آئے گا۔ اگرچہ صحیح مسلم شریف میں آپ نے اس بات کا خاص اہتمام کیا علامہ غلام حسن سعیدی علیہ الرحمہ نے کہ وہ مذاہب اربعہ یا خمسہ کو اس میں بیان کریں، لیکن جہاں پہ عمومی ابحاث ہیں وہاں پہ انہوں نے بنیادی طور پہ امام نووی کی اس شرح کا ترجمہ پیش کیا۔ جس طریقے سے فقہاء میں معاصرت ہے اور اسی معاصرت کی بنیاد پہ ہمیں علمی چشمک بھی نظر آتی ہے، اور اس علمی چشمک کا ایک اظہار بڑا خوبصورت شیخ عبدالرحمن دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی جو اصول حدیث کی کتاب ہے اس میں ذکر کیا۔ امام بخاری کی الجامع الصحیح کی دو شروحات بڑی مشہور ہیں، ایک علامہ عینی کی ہے اور ایک علامہ ابن حجر عسقلانی کی ہے، عمدۃ القاری اور فتح الباری۔ فتح الباری علامہ عسقلانی نے ابن حجر نے پہلے لکھی، اور فتح الباری جب لکھی گئی تو جب ایک جلد لکھی جاتی تو وہ جلد کسی طریقے سے امام عینی تک پہنچ جاتی، اور امام عینی اس کو پڑھ کے پھر جوابات جو فقہ حنفی کے اوپر امام ابن حجر عسقلانی وارد کرتے تو امام عینی اس کے جوابات اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر درج کر دیتے ہیں۔ اور اس معاصرانہ چشمک کا اظہار یہ کہ ابن حجر نے ایک مصرع لکھا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد کا منارہ ٹیڑھا ہے
یہ عین کی وجہ سے ہے جو اس کے نیچے بہتا ہے، اور بڑا لطیف سا اشارہ کیا امام عینی کی طرف کہ یہ امام عینی کی وجہ سے یہ منارہ ٹیڑھا ہے۔ امام عینی نے اس کا جواب دیا کہ مسئلہ عین کا نہیں ہے، مسئلہ حجر کا ہے، پتھر کا، جو اس کی در و دیوار کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ جو منارہ ٹیڑھا ہے یہ عین کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پتھروں کی وجہ سے ہے جو اس کے دیواروں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پتھر ہی ٹیڑھے لگے ہوئے ہیں تو منارہ ٹیڑھا اس وجہ سے ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، یہ ماضرانہ چشمک ہوتی ہے۔ ماضرہ چشمک آج تک ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں رائبلری۔ یہ رائبلری موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ علماء کو دیکھتے ہیں، اب یہ چشمک تو اتنی ہو گئی ہے کہ کوئی 2-4 لفظ پڑھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم شما دیگرے نیست، اور پھر وہ اسی کے اوپر ایسا کاربند ہوتا ہے، کوئی جتنا لاکھ سمجھائے اسے وہ سمجھنے میں آتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس جو میں نے کہہ دیا نا یہ حرف آخر ہے۔ ایک بار ذہن میں رکھیے گا، حرف آخر کوئی نہیں ہے، میں اور آپ حرف آخر نہیں ہے۔ حرف آخر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور ہم اور آپ اس کو اپنی بساط کے مطابق، اس بیان کو اور اس پیغام کو اپنی بساط کے مطابق سمجھتے ہیں، جتنی ہماری بساط ہے۔ ہم اس سے باہر کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اپنی بساط سے باہر کا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا آپ لوگوں نے آگے چل کے زمانے کے امامت کا فرقہ سر انجام دینا ہے، آپ لوگوں نے یوٹیوبر بننا ہے، آپ لوگوں نے اپنے اپنے چینلز بنانے ہیں، کچھ نے بنا لیے ہوں گے، اور اعتراضات کے جوابات دینا شروع بھی کر دیے ہوں گے، اور خود ساختہ آپ وکیل بھی بنے ہوں گے کسی نہ کسی کے، جی ہاں، جج بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ کہیں پر بھی ماضی کے کسی بھی فیصلے کے اوپر جج بن کے فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہاں پہ معاملات کیا تھے۔ اور تاریخ جو بتاتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، تاریخ ہمیشہ طاقتور کے لکھی ہوتی ہے، تاریخ ہمیشہ صاحب اقتدار کے لکھی ہوتی ہے۔ بہت کم تواریخ ایسی ہیں جو کہ اپوزیشن کے ہاتھوں کے لکھی ہوتی ہے، اور جو بھی تاریخ لکھواتا ہے وہ اپنے مطلب کی تاریخ لکھواتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسی لیے تاریخ سے آپ سمجھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ حدیث اور سیرت کو لیتے ہیں تو حدیث کی اتھینٹسٹی زیادہ ہے سیرت کی بجائے، کیونکہ جو سیرت کے واقعات ہیں ان واقعات کے بیان میں سند کا اہتمام نہیں ہے، اور سند کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں مکس اپ ہونے کا خطرہ ہے، جبکہ حدیث میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ حدیث کے بیان کے اندر سند کا اہتمام ہے، اور آپ سند پہ بھی جرح کرتے ہیں اور آپ متن پہ بھی جرح کرتے ہیں۔ جب ہم سند اور متن کے اوپر جرح کرنے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے پھر 2 علم کی شاخیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک آتی ہے علم الروایت، روایت کا علم، راویوں کا علم، 5 لاکھ راویوں کے حالات جاننے کا علم، کون سا راوی کیسا ہے، اس سے اخذ حدیث کیسی ہے، وہ تشیع کا شکار تو نہیں رہا، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، الگ کیا۔ اور اس کے مقابلے پہ ہے علم الدرائت، اور علم درائت کیا ہے؟ متن حدیث کی اتھینٹسٹی کا علم۔ جیسے ہی جو حدیث ابھی پیش کی گئی، ان ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجاریۃ یومئذ، اب یہ جو ہے نا قال سے پہلے یہ روایت ہے، اور اس روایت کو علم الروایت یا جو راویوں کا علم ہے اس کی روشنی کے اندر پرکھا جائے گا کہ اس میں سے کس کی حدیث کو اخذ کیا جا سکتا ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ بہرحال عبداللہ بن عمر کی جب حدیث آتی ہے تو بڑی مستحکم حدیث ہوتی ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر وہی ہیں جنہوں نے انما الاعمال بالنیات، جس سے امام بخاری نے اپنی الجامع الصحیح
की इब्तदा की, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला की बयान करता रवायत है। और फिर खरज बिजारियतिन क़ाला लिरजुलिन खरज बिजारियतिन लिइम्रअतिहि मा वफ़ज़क़, ये सारा का सारा अगर ये मतन हदीस है, जिसे आप टेक्स्ट कहते हैं, जिसे आप नस कहते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए इल्म दराइत और इल्म दराइत के 40-50 के करीब उसूल मुतअय्यन है, और उन उसूलों की रोशनी के अंदर इल्म दराइत को की बुनियाद होती है, और उसकी बुनियाद पर फिर मतन हदीस को अक्स किया जाता है कि ये मतन हदीस इस्तिशहाद के काबिल है या नहीं है। हमारा अमूमी रवैया सिर्फ इल्म रवात तक रहता है, और इल्म रवात की बुनियाद के ऊपर हम हदीस के सही गलत होने का फैसला करते हैं। हमारी जितनी भी असूल हदीस की किताबें हैं वो सारी की सारी इल्म रवात के ऊपर बात करती हैं। आप नुखबतुल फ़िक्र को ले लें, आप मुक़द्दमा इब्न सलाह को ले लें, आप शेख अब्दुल हक मुफ़्ती देलवी रहमा के मुक़द्दमे को ले लीजिए। इन तमाम में आप मुस्तफ़ा सबाई की जो रसूल हदीस की कोई किताब है आप उसको ले लीजिए। जितनी भी किताब रसूल हदीस हैं तमाम में बात की जाती है रसूल रवात पर कि रावियों के रसूल क्या हैं और रावियों की दर्जात क्या है, उसकी बुनियाद के ऊपर डिस्कस करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इल्म दराइत के ऊपर आभास आपको कम मिलती है, और इल्म दराइत हकीकत में मतन हदीस के हवाले से बात करता है और बताता है कि मिसाल के तौर पे अमूमी मुख्तलिफ कबाइल के फ़ज़ाइल का जो बयान है, इल्म दराइत कहता है कि हर फजीले ने, हर कबीले ने अपने अपने फ़ज़ाइल के बारे में अहादीस गढ़ ली और वो ज़ख़ीर हदीस में शामिल हो। इल्म दराइत कहता है कि इन अहादीस को जिनका ताल्लुक़ फ़ज़ाइल के बात के साथ है, ख़ुसूसियत के साथ परखा जाए। और ये आप बात जानते हैं कि जहाँ पर भी किसी चीज़ की फजीलत की बात आती है और इबादत के अंदर फजीलत की बात आती है, तो फिर हम कम दर्जे की सनद वाली हदीस को भी काबिल इस्तिशहाद तसव्वुर करते हुए उससे हुक्म ले लेते हैं। मेरी बात जब हमने शुरू में आगाज़ में की तो हमने फ़िक़्ह के हवाले से बात शुरू की थी, फ़ुक़हा के हवाले से बात शुरू की थी कि 4 फ़ुक़हा बड़े मुतदव्वल हैं जिनकी फ़िक़्हें आज पूरी दुनिया के अंदर राइज पाई हुई हैं। इन फ़ुक़हा के अलावा दीगर फ़ुक़हा भी मैंने आपके सामने जिक्र किए। इमाम औज़ाई का जिक्र मैंने आपके सामने किया। अब इमाम औज़ाई सैर के बाब में फ़ुक़हाए अहनाफ के ऊपर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि सैर का ताल्लुक़, जिसे हम आज कहते हैं ना इंटरनेशनल लॉ, बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात, बैनुल अक़वामी क़वानीन, जो सैर का ताल्लुक़ है ये फ़ुक़हाए अहनाफ ऐसे ही कहते हैं कि जनाब इस तरीके से किया जाए, इस तरीके से ये अहकामात हैं। जंगें तो हमने लड़ी हैं ईसाइयों के साथ इलाक़ा शाम में। जब जंगें हमने लड़ी हैं और हम जानते हैं कि शामियों के साथ और ईसाइयों के साथ हमने किस तरह सुलह की हैं और किस तरह जंगें लड़ी हैं और किस तरह कैदियों के तबादले हमने किए हैं, जंगें तो हमने लड़ी हैं। तो सैर के अब्वाब में तो हम पायनियर हैं, हम आगे हैं। और इमाम औज़ाई जिन्हें फ़क़ीह शाम भी कहा जाता है और जिनका मज़ार बैरूत में साहिल समुंदर से 200 फुट के फासले के ऊपर उनकी अपनी मस्जिद में 2 सफ़ों की मस्जिद है। पहली सफ़ खाली है, दूसरी सफ़ के दरमियान में आपका मज़ार है, और बाद में फिर एक बड़ी मस्जिद बना के उस मस्जिद की इर्द गिर्द तमीर कर दी गई। इसी तरीके से हम
یہ دیکھتے ہیں کہ خطۂ عرب کے مختلف ممالک میں اولیاء، فقہا اور انبیاء کی قبور مساجد میں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ مساجد سے الگ نہیں۔ آپ جس طرح داتا صاحب کی مثال لے لیجیے، حضرت حضرت انشا شریف جوہری علیہ الرحمہ کا مزار اب مسجد کے اندر شامل ہو گیا باقاعدہ طور پہ۔ آگے بھی مسجد ہے، پیچھے بھی مسجد ہے، دائیں بھی مسجد ہے، بائیں بھی مسجد ڈکلیئر کر دی ہے، بیچ میں مزار ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، میں نے ان تمام کے مزارات کی زیارت کی شام کے اندر اور اردن میں مختلف مقامات پہ، وادی شعیب علیہ السلام کی مزار کی زیارت کی۔ یہ تمام کے تمام مزارات مساجد میں بنے اور کم و بیش 3 سے 3.5 فٹ کی دیوار ہے اور اس کے اوپر شیشے کا ایک تابوت چاروں طرف، اور درمیان میں ایک سوراخ ہے، سوراخ میں ایک پائپ لگا ہوا ہے۔ وہ پائپ قبر کے اوپر، جو قبر کا قطبہ ہے درمیان میں، اس کے اوپر جا کے کھلتا ہے۔ جس کسی نے بھی نذرانہ پیش کرنا ہے تو وہ اس پائپ میں نذرانہ ڈال دیتا ہے اور وہ پائپ سے وہ نذرانہ نیچے کی طرف سفر کرتا ہے اور وہ قبر کے دائیں بائیں جہاں پہ بھی اس کا منہ کھلا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے نذرانہ گر جاتا ہے۔ تالے تلے میں نے دیکھے نہیں، نظر نہیں آئے مجھے، پتہ نہیں شاید خفیہ تالے ہوں گے کہ وہ نذرانہ کب کھلتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ڈبے رکھے ہوئے ہیں نذرانے جمع کرنے کے، وہاں پہ ڈبے نہیں ہیں۔ عرب ممالک میں ڈبے نہیں، ممالک میں یا تو آپ رسید کٹوا لیں یا پھر آپ اس طرح پھینکیں گے تو اس کے اوپر۔ تو مساجد کے اندر یہ اس طرح قبور کا ہونا ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مسجد میں ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں کثیر انبیاء کی قبور مطاف کے اندر موجود ہیں، اور خاص طور پہ جو خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو کہ اب خانہ کعبہ میں شامل نہیں ہے، جسے مدینہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر بھی ایسی مسجد کے اندر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بھی مسجد کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے اولیاء کرام کی قبر جیسے شیخنا شیخ پیر عبدالقادر جیلانی علیہ رحمۃ القادر، ان کی قبر بھی مسجد کے اندر ہی ہے، ایک طرف کر کے، اور مسجد میں سے گزر کر ایک دروازہ ہے، دروازے میں سے گزرتے ہیں تو آگے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کی قبر بھی ایسے نظر آتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحب جہاں پر بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا، اس کی وفات کے بعد اہل علاقہ نے اس کی وہیں پر تدفین کی، اور وہیں پر تدفین اس کی ہمیں نظر آتی ہے، وہیں پہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان ثوری علیہ رحمہ فقیر گزرے، ان کی بھی اپنی الگ ایک فقہ کی بنیاد تھی، لیکن ان صاحبان کو ایسے انٹرنل فیکٹر اور ایکسٹرنل فیکٹر میں سے کوئی مدد نہ ملی، اور آہستہ آہستہ مرور زمانہ کے ساتھ وہ چیز ختم ہوتی چلی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی چیز جو لوگوں کے لیے نفع آوری کا باعث ہے یا فائدہ کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برقراریت عطا فرماتا ہے، اور فقہ حنفی کثیر تعداد میں لوگ اس کے حامل ہیں اور اس کے اوپر پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک تقدیری اہل الرائے کی تھی، جس میں حدیث کے اوپر ہی نقد و جرح کیا گیا اور دیکھا گیا کہ کس والی حدیث جو ہے اس کو ہم کس طریقے سے قابل حجت بنا سکتے ہیں اور کس کو نہیں بنا سکتے، اور جہاں کہیں پر حدیث سے اخذ نہیں ہو پایا انسانی وسعت کے مطابق، وہاں پہ اجتہاد کے طریقے کو اختیار کیا گیا، اور اجتہاد کے طریقے میں ایک مطلق اجتہاد، پھر اس کے ساتھ ساتھ قیاس، اور اس کے بعد پھر استحسان کا عمل فقہائے احناف نے اختیار کیا۔ اس کے مد مقابل امام مالک نے مصالح مرسلہ کا طریقہ کار اختیار کیا فقہ کے اندر،
اخذ دلیل کے طور پہ، اور اس طریقے سے پھر یہ چیزیں آگے کی طرف چلتی رہیں۔ تو آپ جب بھی بیان کریں تو آپ کو اپنے مسئلے کی دلیل پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ آج کا سامع دلیل بھی مانگتا ہے، صرف مسئلے پر اکتفا نہیں کرتا ہے، دلیل بھی مانگتا ہے، کہتا ہے حدیث نمبر بتاؤ، کہتا ہے قرآن کریم کی آیت نمبر بتاؤ۔ اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بے سند استادیں اتنے زیادہ آ چکے ہیں اور اتنا زیادہ انہوں نے مکس اپ کر دیا معاملات کو کہ عام آدمی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ جیسے ابھی معراج کا واقعہ آپ لوگوں نے بیان کیا، ہم نے بھی بیان کیا مساجد کے اندر، پھر ہم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جو ہوئی اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم اختتام پہ یہ کہتے ہیں کہ تحفہ طاہر کا تبادلہ ہوا، پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ تحیات للہ وصلوات و طیبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا گیا تحفہ۔ تو پھر اب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے اس کا تحفے کا جواب دیا گیا، پھر نبی کریم نے تمام اندر اختیار کر دیا۔ اب اس کے اوپر بڑی جلال کی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کو آج کل ان بے استاد جو سوشل میڈیا یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہوا ہے۔ آپ اس کی تحقیق دیکھیں کہ یہ والی روایت آپ کو سند کے ساتھ ملتی ہے یا بغیر سند کے ساتھ ملتی ہے، اور کیا کوئی اور احادیث اس روایت کو مستحکم کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں۔ اگر ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو احوال ہے اس احوال کا احوال ملاقات میں یہ چیزیں ہیں، تو کیا یہ سند کے ساتھ ہے یا بغیر سند کے ساتھ؟ پھر آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو فقہ بنی ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ تنقیدی سوچ سے بنی ہے، سوال پیدا ہونے سے بنی ہے کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے اور سوچ کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے یا احادیث کے ذخیرے میں اس حدیث کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے جو حدیث کسی فقیہ کی اخذ کردہ حدیث کے مد مقابل ایک اور بات بیان کر رہی ہے۔ تو وہاں پہ بھی تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ دو حدیثیں ہیں، الگ الگ مفہوم بیان کر رہی ہیں، ان میں سے کس والی حدیث کو ہم لیں گے اور کیوں لیں گے۔ اور فقہاء نے ایسے ہی اچھا اس فقیہ نے اس والی حدیث کو لیا ہے اس بنیاد کے اوپر، اچھا میں سوچتا ہوں اس کے اوپر سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اس والی حدیث کو نہیں لیتا ہوں، اس والی حدیث کو لیتا ہوں، اس بنیاد کے اوپر۔ آپ کے سامنے ربا الحدیث، وہ ربا جس کی ممانعت حدیث کے ذریعے آئی ہے، جسے ربا الفضل کہا جاتا ہے، ربا النسیہ جسے ربا القرآن کہا جاتا ہے، اس کے مد مقابل جو دوسرا ربا جس میں اضافے کسی شے کے اضافے کو ربا کے زمرے کے اندر بیان کرنے کے لیے 6 چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب ان 6 چیزوں کے اندر فقہاء نے جو علت تلاش کی ہے وہ جدا ہے۔ حکم ایک ہی ہے کہ جو اضافہ کریں گے وہ ربا میں آئے گا، لیکن جو اس کی علتیں ہیں وہ فقہاء نے اپنی اپنی سوچ سمجھ کے مطابق الگ الگ دی ہیں، اور یہ سوچ سمجھ جو ہے یہ تنقیدی سوچ کہلائی ہے، کریٹیکل تھنکنگ۔ اور اس کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد پر فقہ بڑھتی چلی گئی، ایک ہی چیز کی کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی گئی۔ آج ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہم خاص طور پر مذہبی طبقہ مختلف معاملات کے اندر اس طرح کا مقلد ہو کے رہ گیا ہے کہ اس کی جو اپنی سوچ اور رائے اور اختلاف فکر ہے وہ بہت دور چلی گئی ہے۔ اختلاف فکر کا معنی قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ لازمی طور پہ اپنے آباء و اجداد کی فکر سے اختلاف کریں، لیکن سوچ اور
क्रिटिकल थिंकिंग लाजमी तौर पे आप में होनी चाहिए। मैं एक मसला पेश करता हूँ आपके सामने। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपने एक मसले में तफहीमुल मसाइल में इस बात को जिक्र किया है कि पुराने ज़माने में फुक़हा ये कहते थे कि इलाज वो औरत खुद अपने पैसों से कराएगी, मर्द की जिम्मेदारी नहीं है। कदीमी कुतुब फ़िक़्ह में इस बात को दर्ज ऐसे किया गया है। लेकिन मुफ्ती साहब इस नतीजे पर पहुँचे और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे दलाइल दी और पेश की कि आज के दौर में इलाज कराने की जिम्मेदारी शोहर के ऊपर आयद की जाएगी। बीवी उस इलाज करवाने की जिम्मेदारी से खुद से ओहदा बरा नहीं। अब ये एक नई सोच है, नई फिक्र है। ये पुरानी सोच, पुरानी फिक्र से कॉन्ट्राडिक्ट नज़र आती है हमें। और आप मुआशरे के अंदर जब अमलियत देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि बीवी बीमार है, किसी भी किस्म की बीमारी है, शोहर ही उसका इलाज करवा रहा है और शोहर ये नहीं कहता कि तू खुद अपना इलाज करवा चाहता है। वो जिम्मेदारी समझता है और खुद इलाज करवा रहा होता है। और अगर आप आज इस मसले को बयान कर दें कि जी शोहर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है इलाज करवाने की, तो देखिए घरों के अंदर कितने झगड़े खड़े हो जाएंगे। यानी आज जो कह दीजिए हमारे यहाँ लोगों का रवाज या चलन है वो ये बन चुका है। और ये भी बात आप लोग जानते होंगे कि जो रस्म व रवाज हैं या चलन है ये भी फ़िक़्ह के 4 उसूलों के अलावा दीगर उसूल हैं उनमें शामिल किया जाता है। आपको पता ही होगा क्यास के बाद इस्तिसान है, मुसाले मुसला है, सद्दु ज़राए है, फद्दु ज़राए है और फिर उसमें रस्म व रवाज भी है। हर इलाके के अलग अलग रस्म व रवाज मुख्तलिफ मामला होता है। हमारे बड़े उस्ताद साहब शेख अली मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब ख्यालवी बयान करते हैं कि जी एक आदमी कहता है कि जी मैंने अपनी बेगम को शब कदर में तलाक दी, या मेरी बेगम को शब कदर में तलाक हो जाए। एक आदमी कहता है तलाक कब होगी? 21वीं को होगी, 23वीं को होगी, 25वीं को होगी, 27वीं को होगी, 29वीं को होगी, कब होगी? 5 रहते हैं ना। आपके पास तय्युन करने के लिए क्या उसूल है, कौन सी दलील है? कुरान से या हदीस से? हदीस में भी आता है जी कभी 20 को होती, कभी 23 को, कभी 25 को, कभी 27 को, कभी 29 को तब्दील होती हैं, फिरती हैं। और फिर सऊदी अरब में जिस तरीके को 21 है हमारे यहाँ वो 20 होती है, वहाँ पे जिस तरीके को 23 हमारे यहाँ 22 होती है, हमारे यहाँ जिस तरीके को 27 होती है वहाँ पे वो 28 होती है। तो किसका एतबार करेंगे भाई? जिस मुल्क में है उसी मुल्क का एतबार करेंगे। अच्छा हमारे यहाँ अमूमी तसव्वुर क्या है शब कदर का? अमूमी तसव्वुर 27वीं रात है, तो भाई जब 27वीं रात होगी तो उसको तलाक हो जाए। ना 21वीं को होगी, ना 23वीं को होगी, ना 25वीं को होगी, ना 29वीं को होगी। क्योंकि हमारे यहाँ रवाज क्या है अमूमी तौर पे, अमूमी बलवा इस बारे में क्या बनता है या अमूमी राय क्या बनती है? बलवा रहता है कि राय बताए, राय बनती है कि जिस 27 को है 27 को तलाक हो जाए। तो ये चीज़ें बड़ी गहराई में जाके आपको सोचने की और समझने की ज़रूरत है और इसकी बुनियाद के ऊपर फिर आप फैसला करने में आपको सहूलत मिलती है। लेकिन ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं है, बैठे बढ़ाई नहीं है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तवज्जो करनी पड़ेगी। और ये जो कुछ आपने पढ़ा है ये बुनियाद है आइंदा आने वाले दौर में पढ़ने के लिए। ये आपको एक स्टैंड प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, भाई ये प्लेटफॉर्म है, इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जमा दिया गया है। तो अब आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होने के काबिल हैं मजबूत कदमों के साथ। आगे जो दुनिया एक्सप्लोर करनी है वो आपने खुद करनी है, अपनी फाहम के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक। और अपनी फाहम और सोच के मुताबिक आप जितना आगे जाना चाहेंगे कोई आज के ज़माने में कदर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप फ़िक़्ह हनफी के पैरोकार हैं और फ़िक़्ह हनफी का जो मजाज है इसे आप अपने ज़हन में रख के अपने मामला को लेके चलेंगे। और फ़िक़्ह हनफी के अमूमी मजाज से जब भी आप डाइवर्ट होंगे, दाएं बाएं का रास्ता अख्तियार करेंगे, एक तो आपको करने नहीं दिया जाएगा, अगर आपने फिर भी कर लिया तो फिर आप एलियनेशन के शिकार हो जाएंगे।
آپ کا معاشرے کے عمومی مذہبی طبقے سے آپ الگ ہو جائیں گے. عمومی مذہبی طبقہ آپ کو اپنے اندر میں لے کر چلے گا، شمار کرے گا. ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ جی آپ الگ رائے رکھتے ہیں اس لیے آپ الگ ہیں. کئی مثالیں ہیں. ہمارے دوست ہیں جامعہ نیمے کے فارغ تحصیل ہیں. جامعہ نیمے نے ہر طرح کے افراد پیدا کرتے ہیں، اور یہ جامعہ نیمے کا ایک حسن ہے کہ سوچ کی آزادی دی ہے کہ آپ سوچیں کریں. آپ سوچ کی بنیاد کے اوپر غلط راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اور صحیح راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. آپ کو لکھایا پڑھایا، آپ کو عقل فہم دی ہے اور آپ کو ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی دیا ہے اور قابلیت بھی دی ہے. اسی لیے دیکھیں کہ آپ جتنے یہ جو ہمارے نئے بنے ہیں وفاق، ان وفاقوں کے اندر آپ نظام المدارس کو دیکھیں، اس کے صدر اور اس کے سیکرٹری جامعہ نیمے کے فارغ التحصیل ہیں. آپ وفاق مدارس رضویہ کو دیکھیں، مفتی کریم صاحب نظام امتحانات کے انچارج ہیں، چیئرمین ہیں، وہ جامعہ نیمے کے فارغ التحصیل ہیں. تو گویا جامعہ نیمے اپنے طلباء کو اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ بہت آگے تک جا سکیں اور وہ دیگر تنظیموں کو اور اداروں کو لیڈ کر سکیں. تو بات کر رہا تھا ہمارے دوست ہیں، تو وہ انفرادی رائے رکھنے کے عادی ہیں اور اس انفرادی رائے کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو پھر عمومی جو مزاج ہے علماء کا اس سے وہ چونکہ جدا ہوتی تو پھر وہ کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے جو فقہ حنفی ہے اتنی مضبوط فقہ ہے اور عقلیت کی بنیاد، عقل کی بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ جو معتزلہ ہیں یہ بھی فقہ کے اندر فقہ حنفی کو کی پیروکاری کرتے ہیں، فقہ حنفی کے پیروکار ہیں. جو زمخشری کی کتاب ہے کشاف، تفسیر کشاف جسے کہتے ہیں، اس تفسیر کشاف میں زمخشری نے فقہ حنفی فقہ کے طور پہ کہا. غامدی کو لے لیجیے، وہ بھی فقہ میں فقہ عمومی طور پر فقہ حنفی کا مطلب ہے، اگرچہ وہ مختلف سنت کے اعتبار سے ایک الگ رائے رکھتا ہے کہ جی سنت کے ہمارے یہاں کتنی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کچھ اور لوگوں کو وہ فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، کسی اور فقہ کے پیروکار نہیں. میں اگر نام لوں تو پامبڑ مچ جائے گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ فقہ حنفی جو ہے بڑی وسعت والی فکر ہے. اب بات صرف اتنی ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کی دلیل کیا ہے، وہ دلیل آپ سیکھیں، وہ دلیل آپ کو یاد ہونی چاہیے. دیکھیے اہل حدیث جب آپ بیان کرے گا نا تو ساتھ وہ کوئی نہ کوئی حدیث سامنے لے کر آ جائے گا اور اس کو صحیح حدیث نہیں ہے. اس کو مسئلہ نہیں سکھایا گیا، اسے مسئلے کے طور پہ حدیث یاد کرائی گئی ہے. ہمارے ہاں تو مسائل 1 2 3 400 200 400 ہیں اور ہر مسئلے کے پیچھے آپ کو پھر تلاش کرنا پڑے گا اس کا حدیث کے اندر دلیل کیا ہے اور اسے پھر آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اور چیز جو ہے یاد کیے بغیر آگے چلے گی نہیں، پن پے گی نہیں. تو آپ لوگوں کو اپنے مذہب کے، اپنے فقہ کے اولاً مسائل آنے چاہیے، دوئم ان مسائل کی جو دلیل ہے وہ دلیل آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے. پھر ہی آپ پریویل کر سکتے ہیں، پھر ہی آپ آگے چل سکتے ہیں، پھر ہی آپ کا نام ہوگا. ادروائز دائیں بائیں سے کتنا ہجوم ہے کہ آپ کے لیے ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. اور آپ جو کچھ بھی کریں کسی نہ کسی کی زیر نگاہ نہیں کریں، کسی کی دست شفقت کو اپنے سر پہ رکھیں تاکہ اگر کہیں کوئی لغزش ہو جائے تو دست شفقت آپ کو غلطی کرنے سے بچا لے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں تشریف فرمایا اکثر بات ہوتی ہے مختلف علماء کے بارے میں، تو حال یہی بتاتے ہیں، مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کے دست شفقت کو گوارا نہیں کیا کہ رکھا جائے ان کے سر کے اوپر تو وہ لغزشیں کھا غلطیاں ہوتی. ہمارے بڑے مشہور قاری ہیں قاری رفیق صاحب، مجھے بتایا کرتے تھے
کہ میں کسی بھی بڑی محفل میں جب گفتگو کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، ان کے استاد تھے قاری عبدالغفار جیلوی رحمۃ اللہ انتقال کر گئے۔ میں ان کے پاس جا کے پہلے سنایا کرتا تھا، ان سے اخلاق نکلوایا کرتا تھا، اور اس کے بعد کسی بڑی تقریب میں تلاوت کرنے کے لیے جایا۔ یہ اس طرح کا دست شفقت چڑھ گیا کہ کہیں پر بھی غلطی ہونے لگے تو وہ بندہ جس کا سر آپ کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے وہ آپ کو غلطی کرنے سے بچائے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ چھوٹا سا مسئلہ بھی پوچھا ایک مقتدی نے آپ سے، تو آپ اسے کہتے ہوئے نظر آئے میں بڑے استاد جی کو پوچھ کے دساں گا تمہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ وہ پھر جب آپ یہ کہیں گے نا تو پھر وہ دن ہی کبھی نہیں آتا جب آپ بڑے استاد صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھ کے آتے ہیں، کیونکہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں جامعہ میں بنایا نہیں تھے، میں کس منہ نہ جاؤں، تو بھی مسائل مشکل ہوتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں عرض کروں گا کہ ادارے کے ساتھ نا اپنے تعلق کو آپ قائم رکھیں اور آنا جانا رکھیں، آپ ادارے کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں۔ ادارے کی بقا کے لیے، ہر طرح کی بقا کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے طور پر کارگزاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی اور فقہ کی سمجھ عطا فرمائے۔ جیسے کہا گیا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا عطا فرماتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تفقہ عطا فرمائے، اپنے اساتذہ کو دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقاضۂ بشریت کہیں پہ کوئی لغزش، کہیں پہ کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، ظاہری غلطیوں کو بھی بعد میں فرمائے۔